امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاتح خیبر داماد رسول خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہرے گندمی رنگ کے تھے، آنکھیں بڑی بڑی، قد میانہ مائل بپستی تھا، یعنی بہت چھوٹا قد تھا، میانہ قد تھا، داڑھی گنی تھی، دہن کشادہ تھا، آخر عمر میں سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے ہضرت علی کا: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ آپ کا خاندان بنو ہاشم کہلاتا۔ قریش مکہ میں آپ کے خاندان کا مقام و مرتبہ نہایت ممتاز تھا۔ حرم کعبہ کی خدمت اسی خاندان کے ذمے تھی۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے: طالب، عقل، جعفر، علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بہنیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کی ولادت کے مقام میں اختلاف ہے، شاب بنو ہاشم میں ہوئی یا حکیم بن حزام میں ہوئی۔ حزام کی طرح کعبہ میں ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد اور ابو طالب نے علی رکھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھی۔ حضرت علی 2 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کے والد نے اپنی کفالت میں لیا تھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 10 برس کی عمر میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر غور و فکر کر کے اسے قبول کر لیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی، اور اسی وجہ سے آپ فضل و کمال، عادات، اخلاق میں نمایاں مقام رکھتے تھے، کیونکہ کس کے ساتھ رہے؟ چھوٹی عمر سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ایک ایک آیت کا مفہوم، معنی، شان نزول سے واقف تھے۔ آپ کاتبان وحی میں شامل تھے۔ آپ قرآن مجید کے نہ صرف حافظ تھے بلکہ عالم بھی تھے۔ ایک ایک آیت کے معنی و مفہوم کو جانتے تھے، ایک ایک آیت کے شان نزول سے واقف تھے۔ قرآن مجید سے مسائل اخذ کرنے کا آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ ناسخ اور منسوخ کے علم میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ امانت و دیانت، زہد و تقوی ان کے اوصاف میں شامل تھا، اور انہی تمام اوصاف سے آپ کی زندگی مزین تھی۔ شجاعت و بہادری آپ کا ایک ایسا وصف تھا جس پر آپ کا کوئی حریف نہیں تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کی تبلیغ کے لیے اللہ نے رسول مبعوث فرمائے ہیں، چنانچہ میں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کا کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور لات و عزا بتوں کے انکار کی تلقین کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ بات میں نے قبل ازیں کبھی نہیں سنی، اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور ابو طالب کو بتانے سے پہلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ جو ہے، اعلانیہ تبلیغ سے قبل یہ راز افشا نہ ہو جائے، اس خطرے سے فرمایا، جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو یہ بات راز ہی رہے۔ حضرت علی نے ایک رات وقفہ کیا، اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اسلام پیوست کر دیا۔ آپ نے صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گواہی دو اللہ واحد کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کی پرستش سے انکار کرو، اور دیگر تمام بتوں کی عبادت سے بیزاری کا اعلان کرو۔ چنانچہ حضرت علی نے آپ کے فرمان پر عمل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ ابو طالب کے ڈر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھپ چھپ کر آتے، اپنے مسلمان ہونے کا راز مخفی رکھا اور کسی سے اظہار نہیں کیا۔